الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں، رسولا منکم، عظیم الشان رسول تم میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی، اور شکر ادا کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو میری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع آیت نمبر 151 اور 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل تحویل قبلہ کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ امت بڑی عظیم تھی، اس لیے اس کو قبلہ بھی مرکزی عطا کیا. آج کے سبق میں اس کی ایک اور عظیم دلیل ارشاد فرمائی کہ جیسا تمہیں ہم نے رسول کامل عطا کیا ہے، ایسا ہی تمہیں قبلہ بھی کامل عطا کر دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر عظیم الشان رسول جو تم میں سے تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ رسول تمہارا کامل ہے اور وہ ساری صفات جو ہم نے باقی انبیاء کو دی نا، وہ جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے انبیاء بھی تھے ان کو ہم نے بڑی صفات دی، ہدایت دی، یعنی بڑی صفات دی. فبھداہ مقتدہ،
بس آپ انہی کی صفات کی اقتداء کریں۔ یہ مقتدی کو مقتدی کیوں کہتے ہیں؟ کہ امام کی اقتداء کرتا ہے۔ جو صفت امام میں ہے نا وہی صفت مقتدی میں نظر آتی ہے۔ امام قیام میں ہے تو مقتدی بھی قیام میں، امام سجدے میں ہے تو مقتدی بھی۔ بعض مقتدی خیر جلد بازی کرتے ہیں، ابھی امام سجدے میں نہیں پہنچتا، تھوڑا پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ مقتدی نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ مقتدی شرعی طور پہ مقتدی وہی ہوتا ہے جو امام کے پیچھے پیچھے رہے۔ اور بعض دفعہ امام سلام نہیں پھیرتا، بعض مقتدی پہلے سلام پھیر رہے تھے۔ میں اکثر 2 دفعہ پہلے بھی سنایا شاید آپ کو، ایک دفعہ سلام میں نے بائیں جانب پھیرا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کنگھی کر رہا تھا پہلی صف میں نا، وہ یعنی سلام پھیر کے فارغ ہو کے جیب سے کنگھی نکالوں فوراً، میں کہا جڑنے پترا تم صحیح مقتدی ہیں بھائی۔ تو مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے رہے، جو آگے نکلے وہ مقتدی نہیں ہوتا۔ بہرکیف مقتدی میں امام کی صفات دکھائی دیتی ہیں، اور وہی لفظ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صفتیں پہلے نبیوں میں تھیں نا وہ صفتیں ساری تیرے اندر دکھائی دینی چاہیے۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ جو صفات پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں وہ صفات اللہ نے اسی طرح یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمائیں۔ ایک 2 مثالیں میں عرض کرتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، باقی یہ مضمون تو بہت لمبا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی سیرت پہ ہم جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ کیا فرماتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ وہاں تو ایک وقت کے لیے صرف سجدہ کیا نا جھکے، اور یہاں پر اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی ہمیشہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت اس سے بھی بڑھ کے عطا فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تذکرہ آدم میں ایک درخت کا ذکر ملتا ہے، فرمایا لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کا تذکرہ آدم علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے، اور وہی درخت پھر ان کی آزمائش کا ذریعہ بھی بنا۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھو تو یہاں بھی ایک درخت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ حدیبیہ کے مقام پر اپنے 14 یا 1300 صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو میں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں درخت کا ذکر آیا جو آزمائش کا ذریعہ بنا، اور میرے نبی کے قصے میں جس درخت کا تذکرہ آیا وہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا عزم اور ارادہ نہیں تھا ہماری نافرمانی کا۔ یہ اللہ خود صفائی دیتے آدم علیہ السلام کی کہ میں جانتا ہوں وہ میری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، بھول گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گا آپ نہیں بھولیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم قبلے پہ اعتراض کرتے ہو، رسول تو دیکھو ہم نے تمہیں کتنی شان والا عطا فرمایا صلی اللہ۔ نوح علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میں قوم کی طرف رسول بن کر ہوں، سارے نبیوں نے اعلان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قوم کے رسول تھے۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی رب نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اپنا رسول تو دیکھو کتنی شان والا ہے، قبلہ بھی اسی شان کا ہم نے عطا کر دیا۔ سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں اسی ایک رکوع میں
موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے جائے، اپنی قوم کو۔ اور اسی رکوع میں شروع میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو نہیں میرے محبوب، ساری انسانیت کو نکال کر لے جائیے، ساری انسانیت کو نکال کر لے جائیے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کتنی شان والا رسول میں نے تمہیں عطا فرمایا، بے وقوف ہو تم اس کے قبلے پر اعتراض کر رہے ہو، کتنی عظمتیں تمہیں عطا کی ہیں اور جناب تم اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسانوں کا علم جواب دے جاتا ہے اور نبی پاک کی صفات اور آپ کی عظمتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آئیے ایک اور دیکھیے باقی انبیاء میں اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، مشورہ یہ کرتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو دور کسی گمنام جگہ میں چھوڑ کر آ جاؤ، کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں آؤ ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تمہیں سناؤں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادری والے بھی مکے میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، یا تو آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی مشورہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ مشورہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اللہ نے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کیا گیا۔ اللہ نے پھر اس کے بعد آپ کو مدینہ کی ریاست عطا فرمائی۔ پھر وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ ابھی میں نے نماز میں بھی وہ آیات پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے تھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف رب نے تجھے بڑی عزتیں دی ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں درگزر کر دے۔ اور یوسف علیہ السلام جواب میں کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی تمہارے اوپر باز پرس نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اوپر نگاہ دوڑائیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کل تو آپ مکہ سے نکلے تھے بڑے غمگین ہو کر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اللہ کی مدد آئی، پھر فتح ہوئی، پھر مکہ میں آپ فاتح بن کے داخل ہوئے۔ وہی برادری والے جنہوں نے قتل کے منصوبے کیے تھے، جنہوں نے نکالنے کے منصوبے کیے تھے، سوشل بائیکاٹ کر کے 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کیا تھا، وہ سارے سر جھکا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور دل دھڑک رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی آپ حکم دیں گے گردنیں ہماری کاٹ دی جائیں گی اور ہمارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھنے لگے برادری والو کیا فیصلہ کروں تمہارے بارے میں؟ سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، کہنے لگے جی کوئی بہتر فیصلہ کرو، کوئی رحم کی اپیل کرتے ہیں ہم، جیسے برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے نا، مکے والے بھی میرے نبی کے سامنے اسی طرح جھک کر شرمندہ ہو کر کھڑے تھے، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے معافی کا اعلان کیا تھا، میرے نبی نے بھی اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
فبہداہ مقتدی، وہ صفتیں ہمارے نبی کے اندر دکھائی دیں یا نہیں دی جو پہلے نبیوں کے اندر دکھائی دیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اپنے رسول کی صفات کو تو دیکھو، نبیوں کی صفات اکٹھی کر کے میں نے تمہارے نبی کو عطا کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام ہے، اور عین اس موقع پر جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے کہ جبرائیل آ گئے۔ اللہ، کون آ گئے جی؟ جبرائیل، اور آ کر کہنے لگے حل لک من حاجہ، کوئی حاجت ہو تو میں حاضر۔ فرمانے اما الیک فلا، تیری طرف کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، تلوار اوپر لٹکا دی، صحابہ سے کہا تھوڑی دیر تم بھی آرام کر لو۔ ایک بے ایمان چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا نبی بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، ابھی موقع ہے، تلوار بھی لٹک رہی ہے، آپ کی تلوار اتاروں اور آپ کو ہی قتل کر دوں۔ تلوار آپ کے اوپر سونت لی، آپ سوئے ہوئی ہیں، اور آ کر کہنے لگا آخری وارننگ دیتے ہوئے من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب یہ دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے تھے تو کہا حسبی اللہ، اور نبی پاک کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اور آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایسا لرزہ طاری ہوا اس بدبخت پر کہ تلوار ہاتھوں سے گر گئی اس سے۔ آپ نے تلوار یہ کہا میں یمنعک منی، تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفتیں دکھائی دیں جو صفات پہلے انبیاء کے اندر دکھائی دیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے مالک جب میں دنیا سے جاؤں نا، پچھلے لوگوں میں میرا تذکرہ جاری رکھنا۔ تذکرہ جاری ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، آج بھی میں اور آپ پڑھتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا، لیکن جب اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، رب نے اعلان کیا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر خود ہی بلند کر دیا ہے۔ عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے، تیرا نام ہم نے محمد رکھا ہے، فرش پر احمد رکھا ہے، عرش پر مقام محمود بنایا، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا۔ اے میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو ہم نے خود اونچا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اوے لوگو دیکھو تو صحیح کتنی شان والا رسول ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ رسول نے قبلہ تبدیل کیا تو تمہیں اس پر اعتراض ہو گیا، دیکھتے نہیں کتنی عظمتوں والا رسول ہے، دیکھتے نہیں کتنی بلندیوں والا رسول ہے، کتنی شان والا رسول عطا کیا، ہم نے قبلہ بھی شان والا عطا فرمایا ہے۔ اور آخری مثال عرض کروں، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، مردے زندہ ہو جاتے، احیی الموتى باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے، کلام بھی کرتے۔ یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والا لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی نے دیکھا بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اور بندے نے کہا حضرت جی خیر ہوئے، فرمایا تم ہی نکل ناصح ہوں تم ہی۔ حضرت جی خیر ہوئے کیوں؟ فرمایا پیچھے جاہل آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جاہل آ رہا ہے۔ حضرت جی آپ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا وہی نہیں ہے جو مردے زندہ کر لیتے؟ کہا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا ہوں۔ جاہل کو قابو کرنا کوئی آسان بات ہے تو لطیفہ ہی، لیکن بات غلط بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ حکیم کے ساتھ ایک بندہ لڑائی کر رہا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، حکیم صاحب بھی اور وہ بھی، اور گال فساد شروع تھی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا شور ہے، کیا جھگڑا ہے؟ وہ جی جاہل سا بندہ ہے، حکیم صاحب کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جاہل سا بندہ ہے حکیم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جھاگ دونوں کے منہ سے نکل رہی ہے اور گالیاں دونوں برابر کی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے دونوں جاہل ہیں، اگر وہ بھی حکیم ہوتا تو جاہل کے ساتھ یوں الجھتا نہیں، وہ حکیم اگر ہوتا
تو کیونکہ حکیم ہوتا حکمت والا تو سمجھتا کہ جاہلوں سے الجھا نہیں جاتا، جاہلوں سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیی الموتى باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور مردے کلام کرتے۔ لیکن یہ مردہ موت سے پہلے تو کلام کیا کرتا تھا نا، اب چھوٹا معجزہ نہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، ابو جہل کنکر لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے، تو اللہ کے امر سے کنکریوں سے آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اب بتاؤ کبھی کنکریوں نے بھی کلام کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفت اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اے لوگو دیکھو تو صحیح کتنی شان والا رسول عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کی صفات کیا ہیں؟ اس کی یہی آیت ہم نے ایک دو رکوع پہلے پڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھے اور جناب پاک کر دے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ وہی صفات اللہ نے دوبارہ یہاں پہ ذکر کی، ان کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، تمہیں پاک کر دیتا ہے، کفر نکال دیا، نفاق نکال دیا، حسد نکال دیا، بغض نکال دیا، دلوں کو شیشے کی طرح پاک کر دیا۔ ابھی پچھلے ہم نے سورۃ النور کے درس میں پڑھا تھا نا کہ المصباح فی زجاجہ، کہ جناب دل شیشے کی طرح ہے اور اس میں ایمان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شیشے کے اوپر میل لگ جائے نا تو چمک نہیں رہتی اس کی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دل بھی شیشہ ہے، اس میں منافقت آ جائے، اس میں حسد بغض کینہ آ جائے، یہ چیزیں آ جائیں تو شیشہ میلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں کو شیشے سے زیادہ پاک فرمائے اور صاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول یزکیکم، تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، اور ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، قرآن کی تفسیر سمجھانے اور اپنی سچے فرامین بتانے کے لیے آیا۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر بات ہے امیوں میں نبی پاک آئے، ان لوگوں میں آئے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم بتایا کہ جناب 14 صدیاں کے بعد آج بھی وہ علم تازہ ہے، اور قیامت آ جائے گی یہ علم اسی طرح تازہ کا تازہ رہے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، بات ختم کریں قبلے کے مسئلے کو۔ رب کہتے ہیں تمہیں میں نے نبی شان والا دیا، تمہیں میں نے قبلہ شان والا دیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ کتنی لذت والی آیت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ علماء اس کی تفسیروں میں کئی اقوال لکھتے ہیں، تم مجھے یاد کرو دعا کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا قبولیت کے ساتھ، تم مجھے یاد کرو شکر کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا نعمتوں کے عطا کرنے کے ساتھ، تم مجھے یاد کرو صبر کے ساتھ، میں تمہیں عطا کروں گا بدلوں کے ساتھ، تم مجھے یاد کرو تنگ دستیوں میں تمہیں یاد کروں گا ہر حال میں، تم مجھے یاد کرو دنیا میں جنت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا آخرت میں، تم مجھے یاد کرو جب بھی بلاؤ گے میں اللہ جواب دوں گا تمہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تمہارا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ فاذکرونی اذکر، اور ایک حدیث بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا اس کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا ویسے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ دھیان کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر اس کا گمان میرے بارے میں ڈھیلا ہے، او مثال کہ یا اللہ تم بچائیں، تو بابا جی تسی بھی تھوڑا خیال رکھے ہو، گمان ہی ڈھیلا ہے تو پھر جناب ہمارا گمان ہی ڈھیلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھی آتے ہیں، جی وہ جی فلاں پریشانی ہے، کوئی چنگا جا وظیفہ دسو جی، یہ آیت پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک، اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا نال کوئی چنگا جا بندہ بھی دسو، بس مقصد ایک اس ٹائم بھی یقین نہیں ہے کہ اس سے بات بنے گی، اس ٹائم بھی یہی تو کمزوری ہے نا، انا عند ظن عبدی بھی، میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا گمان ہوا ہے، مطلب لا الہ الا انت سبحانک، اس تو بھی چنگی کوئی شے دسو، اللہ کے نام سے بھی بڑی
کچھ اچھی چیز بتاؤ۔ مقصد یہ کبھی یقین نہیں بنا، فرمایا کہ میں بندے کے یقین کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو رب کہتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی محفل اور مجلس میں میری وحدانیت کو بیان کر کے میرا تذکرہ کرتا ہے، میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ گویا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یاد یوں کرنا ہے میرا شکر ادا کرو۔ میرا کیا ادا کرو جی؟ کھانا کھانے لگے ہو تو اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، یہی اللہ کا شکر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ابھی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ ہنس پڑے۔ یا رسول اللہ کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اس نے جب کھانا شروع کیا نا بسم اللہ بھول گیا تھا، شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا، بیچ میں اس کو یاد آیا، اس نے جناب پڑھی بسم اللہ تو شیطان بھاگا، اور جو کھایا تھا وہ کرتا ہوا جا رہا تھا، تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، صحیح ذلیل ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ کفر جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، کہ کفر نہ کرو یعنی میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ گویا کہ یہ نکلا، میں نے تمہیں نبی شان والا دیا ہے، تم امت شان والی ہو، قبلہ شان والا ہے، تمہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہو الحمدللہ، یا اللہ تو نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں بنایا، تو نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، تو نے ہمیں کعبۃ اللہ جیسا قبلہ عطا فرمایا، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں عظیم الشان رسول جو تم میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا، جس نے تلاوت کی تم پر، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ